السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کا 11واں پارہ ہے اور سورت نمبر 9 ہے۔ سورہ توبہ کے آیات نمبر 111 اور 112 ہے۔ 2 آیات ہیں جو تلاوت کی گئی ہے۔ اس کا پہلے سے سادہ سا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں ہم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے عوض میں، جنت کے بدلے میں۔ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، پس وہ قتل بھی کرتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا تورات، انجیل اور قرآن میں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس تم خوشی مناؤ اس بیع یعنی اس تجارت کو جو تم نے اللہ سے کیا ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ التائبون، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے، العابدون، اللہ کی بندگی اس کی غلامی کرنے والے، الحامدون، اللہ کی حمد اور اس کی ثنا کرنے والے، السائحون، روزے رکھنے والے، اللہ کے لیے زمین میں گردش کرنے والے، اللہ کے دین کے خاطر، الراکعون، اللہ کے آگے رکوع کرنے والے، جھکنے والے، الساجدون، اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، اور لوگوں کو بھلی بات بتانے والے، حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو آپ بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ 2 آیات کریمہ ہیں جو پڑھی گئی، اس کا ایک سادہ سا ترجمہ ہم نے کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تجارت کا تذکرہ کیا، سمجھیے آپ۔ یہاں 2 الفاظ آئے ہیں، ایک ہے اشترا، ایک ہے بیع۔ اشترا کے معنی ہوتے ہیں خریدنا، اور بیع کے معنی بیچنا۔ یہ قرآن کے جملے عربی کے اور اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں بیع و شراء کے نام سے۔ بیع و شراء کے معنی کوئی معاملہ کرتے ہیں، کسی سے خرید و فروخت کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ بیع و شراء۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیع و شراء کا ذکر کیا ہے۔
گزشتہ نشست میں یہ بات آئی تھی، اس سے پہلے یہ بات آئی تھی، یہ بات بنیادی طور پر یہ بات کہی گئی تھی، ایک مسلمان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی قیمتی جو چیزیں ہیں، سب سے زیادہ قیمتی، وہ دو ہیں، ہر چیز سے زیادہ قیمتی، اس کی جان اس کی مال سے بھی زیادہ، اور وہ دو کیا ہیں؟ ایک قرآن ہے، دوسرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس۔ اس سے بڑھ کے کوئی، ایک مسلمان کے نزدیک اس سے بڑھ کے کوئی قیمتی چیز نہیں ہو سکتی۔ اگر اس سے بڑھ کے کوئی اگر قیمتی چیز اگر وہ سمجھ رہا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن اور سنت کے لفظوں میں وہ مسلمان نہیں ہے، یہ قطعی فیصلہ ہے قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب یہ دو چیزیں سب سے زیادہ قیمتی ہیں اور یہ دو ہی چیزوں سے ہمیں ہدایت ملنے والی ہے، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کا اسوہ حسنہ، یہ اب ظاہر ہے کہ جو دین ہمیں ملا ہے، کیسا جو دین و ایمان ہمیں ملا ہے، کہاں سے ملا ہے؟ اللہ کے نبی سے ملا ہے۔ اللہ کے نبی سے ہمیں ملا دین، چاہے وہ قرآن ہونے دیجیے، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہم کو ملی کہاں سے؟ اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت آپ کی تعلیمات آپ سے ملی۔ تو دو چیزیں بھی، یہ دین کا تنہا ماخذ اصولی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے یا ہٹ کے یا فراموش کر کے کوئی بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، ہدایت اسے نہیں مل سکتی۔ یہ بات بنیادی طور پہ اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ہمیشہ ایمان کی جو جڑیں ہیں نا وہ یہی ہے، اور باقی جو کچھ ہے وہ سب اب ایک درخت ہوتا ہے اوپر، لیکن جڑیں جو ہوتی ہیں اندر وہ دکھتی نہیں، لیکن وہ جڑیں جتنی مضبوط ہوگی وہ درخت بھی اتنا مضبوط ہوگا۔ اگر جڑیں کمزور ہیں، کھوکھلے ہیں، تو ایک معمولی ہوا بھی آئے گی تو جس درخت کی جڑیں کمزور ہے وہ ہوا کے جھونکے میں جناب علی اکھڑ جائیں گی۔ اسی لیے ایمان جو ہے اصل وہ مضبوط ہونا ہے، اسی کو مضبوط کرنا ہے، اور ایمان کی مضبوطی کے لیے قرآن ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں جو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہیں۔ اب ایک سوال ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ، ایمان کا لانا کیا ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ کیوں ایمان لائے ہم؟ بہت سارے انسان ہیں نہیں لا رہے، جی رہے ہیں، ہم بھی جی رہے ہیں، تو کیا ضروری کیا ہے ایمان کا لانا؟ نہیں۔ ایک سوال کھڑا کیا، بہت سارے کروڑوں کے تعداد میں انسان جو ایمان نہیں لاتے، اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، رسولوں کو نہیں مانتے، تو ایمان لانے کے اصل معنی کیا ہے؟ ایمان ہم کیوں لائیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم اس سوال کا جواب دیں گے اس کو۔ ایک حدیث بھی اس میں ملتی ہے ہمیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیٹھے ہوئے ہیں سواری پہ یا ساتھ میں چل رہے ہیں، بہرحال آپ نے پوچھا، اے معاذ تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں کے اوپر؟ انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے معاذ اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے چونکہ وہ اس کے بندے ہیں، ان کا خالق ہے، ان کا رزاق ہے، اس کے بے انتہا احسانات ہیں، لہذا حق یہ ہے اللہ کے بندے اسی کی بندگی کریں، اسی کی اطاعت کریں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر۔
کیونکہ ایک نطفے سے زمین کے اوپر ہم کو جو اللہ کھڑا کیا انسان بنا کے، کون ہے اس کا بنانے والا؟ اللہ ہے۔ پھر اس کے لیے دنیا کی ہر نعمت اللہ دیا ہے، لہٰذا عقل کا انصاف کا تقاضا یہ ہے اسی کی بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ ہے اللہ کا حق بندوں کے اوپر۔ پھر اس کے بعد اے معاذ تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ حضرت معاذ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے کہ جب بندے اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، اسی کی اطاعت کرتے ہوئے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیے ہیں، تو اللہ کے اوپر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کر کے ان کو جنت میں داخل کرے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک اقرار ہے اللہ سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اقرار ہے۔ دیکھیے آپ کو اگر غیر مسلم اگر ایمان نہ آتا تو اس کے کیا کریے؟ کلمہ پڑھا تو اقرار کریے آپ، کیا بھائی؟ اس اقرار میں کیا ہے؟ اللہ ہی الہ ہے، واحد ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوائے کوئی الہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، یہ گواہی ہے، اقرار ہے۔ اب ہم وہ پڑھ چکے ہیں، بچپنے میں بھی ہم پڑھاتے تھے، اب ایمان مفصل ایمان مجمل ہے نا، آمنت باللہ کما، یہ ساری اس میں بات ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایک اللہ سے عہد اور اقرار ہے یہ۔ اب اس اقرار کے ذریعے سے ہم اللہ سے بندگی اقرار کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں آپ ہی کی بندگی کروں گا، آپ ہی کی اطاعت کروں گا، لیکن کیسے کروں گا؟ اپنے طور پہ نہیں کروں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ کروں گا۔ دیکھیے آپ یہ کلمے کا دوسرا جز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اگر کوئی لوگ اللہ کو یہ کہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں گا، اقرار تو کر لیا لیکن وہ اپنے طور پہ بندگی کر لے رہا تو پھر وہ بندگی اللہ کے پاس قبول نہیں۔ کلمے کا دوسرا جز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اب میں اللہ کی بندگی و اطاعت کیسے کروں گا؟ آپ کے رسول جو مجھے بتائے اس طرح کروں گا، میں اپنی مرضی سے نہیں کروں گا، میں اقرار ہے۔ اب اللہ کی بندگی وہ اطاعت میں کروں گا، کس غرض کے لیے کروں گا میں؟ کیوں کروں گا میں؟ کیوں کروں گا؟ کیا چاہیے مجھے؟ ہوتا ہے نا بھائی، تو وہ یہ ہے کہ اے اللہ یہ دنیا کی جو زندگی تو مجھے دیا ہے جتنی بھی، میں تیری مرضی کے مطابق تیرے نبی کے طریقے کے اوپر گزاروں گا حتی الامکان، بھول چک جو بھی ہو گئی اس میں، اور میری درخواست ہے کہ تو اسے معاف کر، اور جب میں تیرے دربار تیرے حضور حاضر ہو جاؤں گا تو میری مغفرت کر، میرے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف کر کے تو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اس کے بدلے میں اقرار ہے۔ اب سادہ الفاظوں میں کیا ہے؟ اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں تجھ سے کہ میں دنیا میں تیری اطاعت اور بندگی کروں گا، اور اس کے معاوضے میں، اس کے بدلے میں مجھے جنت چاہیے، ہے نا؟ اب یہ عہد ہوا، یہ عہد کرنے کے بعد اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم جو مجھ سے عہد کیے ہو تم اسے پورا کرو اور میرا عہد تم سے جو ہے میں پورا کروں گا۔ کیا مطلب؟ ہمارا وعدہ اللہ سے یہ کہ یہ دنیا کی زندگی میں آپ کی مرضی کے مطابق گزاروں گا، اور اللہ کا وعدہ اس کے عوض میں یہ ہے کہ میں تم کو آخرت میں جنت دوں گا، یہ وعدہ ہے، یہ عہد و اقرار ہے۔ اس کو سمجھنا بالکل آسان ہے۔ اب وہاں پہ بات آ رہی ہے ان اللہ اشترا، اس کو ایک بزرگ نے بڑے پیارے انداز میں بات کہی ہے، ایمان کلمہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اقرار
بندگی ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اقرار بندگی ہے. میں اقرار کر رہا ہوں آپ کی بندگی کرنے کا. اس کے بعد کیا شروع، ایمان لاتے کیا شروع ہوتی ہے؟ نماز شروع ہو جاتی ہے. تو نماز کیا ہے؟ نماز جو ہم اقرار کیے ہیں اس بندگی کی مشق ہے. ہاں، روزانہ مشق ہے یہ. اور رسالت کیا ہے؟ نبوت کیا ہے؟ نمونہ بندگی ہے، میرے لیے نمونہ ہے. اور جنت کیا ہے؟ جنت ہے جزائے بندگی. یہ جزا، اس کا بدلہ ہے. یہ خلاصہ اس کا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. قرآن کے الفاظ ہیں یہ. بے شک اللہ نے خرید لیا ہے من المؤمنین، مومنین سے، مومنین سے اللہ نے خرید لیا ہے. انفسهم واموالهم، مومنین سے اللہ کیا خریدا؟ انفسهم، ان کے نفس، ان کی خواہشات. نفس کہتے ہیں اصل خواہشات کو. ان کی جان، وہ اموالهم، ان کا مال. کیا بھائی، کیا کہہ رہا قرآن؟ آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے قرآن ہے یہ. ایسا نہیں کوئی مفتی، کوئی ملا، کوئی اس کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے مخاطب ہو رہا قرآن. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے ایمان والوں کے سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو اشترا، خرید لیا ہے. کیا کرتے ہیں اس کو انگریزی میں کیا جملہ کہیں گے؟ پرچیز کرنا کہتے ہیں. کوئی چیز آپ کسی دکان پہ گئے یا کوئی زمین خریدے، کچھ خرید لیا، اب وہ چیز خرید لیا یا آپ اس کو بیچ دیا، کوئی چیز آپ اپنی، دو چیزیں آتی ہیں نا. اب کوئی چیز ہم سے اللہ خرید رہا ہے، اللہ خرید لیا ہم سے، یا آپ اس کی تمثیل دے رہا ہوں. ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو خرید لینے کے بعد اب وہ چیز کا مالک میں ہو گیا، اس کے اوپر میرا اختیار نہیں رہتا. آپ نہیں بیچ سکتے. حالانکہ اگر آپ خرید لیے ہیں لیکن صرف پیسے پورے بھی نہیں دیے ہیں کہ ٹوکن دے کے بھی گئے تو اختیار نہیں ہے اس کو بیچنے کا. جتنا آپ ٹائم کے اندر، ان ٹائم وہ نہیں بیچ سکتا. آپ ٹائم گزر جانے کے بعد آپ کا رائٹس ختم ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ اس چیز کو آپ نے خریدا ہے، پرچیز کیا ہے، تو اب اس کے اوپر کسی دوسرے کا حق نہیں ہے. اگر وہ قیمت بڑھا کے بھی اگر دینا چاہ رہا کوئی تو وہ اس کا حقدار نہیں ہے، نہیں بیچ سکتا، اس کا اختیار نہیں ہے. یہ ہوتا ہے. اب اللہ فرما ہم نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے. تو اب کیا مانے ہوئے صاحب؟ اب ہماری جان کے اوپر، ہمارے مال کے اوپر اب ہمارا رائٹ، ہمارا حق ہے نہیں. اب ہم اپنی اس جان کو، اس مال کو، جب میرا حق نہیں ہے، میں بیچ چکا ہوں اللہ کے لیے، تو اب اس جان، اس مال کو میں اپنے طور پہ یوز اور خرچ نہیں کر سکتا، استعمال میں نہیں لا سکتا، کیونکہ میرا رزق ختم ہو گیا. اللہ میں بیچ چکا ہوں. دیکھ لیا بابا کتنے صاف الفاظ میں سمجھا رہا ہے اللہ تبارک بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. خرید لیا اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو، ان کی مالوں کو. تو کیا دے کے خریدا؟ بیع و شراء. کیا دے کے خریدا؟ آپ دنیا میں کرنسی دے کے خرید لیتے ہیں، آپ پیسہ دے کے خریدتے ہیں. تو اللہ نے ہم کو کیا دیا ہے؟ اللہ خریدا ہے ہماری جان و مال کو. سودا کیا ہے؟ ٹرانزیکشن کیا ہے اس کا؟ کیا دے رہا اللہ؟ کچھ دے کے خریدنا پڑے گا نا آپ کو. آپ چیک دیں گے، آپ نیٹ کیش دیں گے، آپ ڈرافٹ دیں گے، آپ کچھ بھی دیں گے بہرحال.
تو اللہ نے ہم کو کیا دیا ہے؟ یہ خرید کے ہماری جان و مال کو. وہ کیا جملہ آتا ہے اس کے بعد میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. اللہ نے جنت کے بدلے میں یہ جو سودا ہوا ہے تم اللہ اور بندے کے درمیان میں ایمان کے ساتھ، کیا دے کے اللہ خریدا ہے ایمان والوں سے؟ دیکھیے یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے کوئی مشرک کوئی کافر کی بات نہیں ہے، مومنین، ان سے سودا ہو رہا، غیر مسلم سے سودا نہیں ہو رہا. سودا ایمان والوں سے ہو رہا، مومنین سے ہو رہا. اور مومنین جو ہے اللہ کو اپنی جان اور مال بیچ رہے ہیں. کیا لے کے بیچ رہے ہیں؟ جنت لے کے. اب یہ سودا ہو چکا ہے ایک مومن سے. کیا یہ سودا خوشی سے کر رہے ہیں؟ جبر نہیں ہے. کوئی بھی بزنس ہوتا ہے اس کے اندر دونوں پارٹی جو ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی فورس نہیں ہوتا، پریشر نہیں ہوتا، بلکہ دونوں خوشی سے سودا کرنا پڑے گا آپ کو. تو کیا یہ سودا ہم کر رہے ہیں؟ قرآن کی ان آیات کے روشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ایمان ہے. کیا ہم یہ سودا ہماری جان اور مال اللہ کو ہم بیچ رہے ہیں اور جنت ہم لے رہے ہیں، تو کیا ہم نے یہ سودا خوشی سے کیا ہے، سوچ سمجھ کے کیا ہے یا نہیں؟ اس کو سوچنا ہے، اس کو سوچنا ہے. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جبر نہیں ہے. اللہ اپنی طرف سے اعلان کر رہے ہیں وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. دیکھو یہ معاہدہ کرنا ہے، تمہارا دل چاہتا ہے تو کرو، نہیں تو تم آزاد ہے. پھر تم آزاد ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں تمہارے اوپر کوئی جبر ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو تمہیں کہتا ہے کہ تمہارا دل چاہتا ہے تو اس کا سودا کرو، نہیں چاہتا تو یہ سودا مت کرو، تم کو پوری اختیار ہے، جیسے چاہے تم زندگی گزارو. لیکن مرنے کے بعد اس کا پھر معاملہ حساب اور کتاب کا ہوگا. پھر اب یہ بات یہاں پہ ہم کو سمجھنے کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے، زیادہ بالکل نہیں ہے. چھوٹے بچے سے لے کے بڑے آدمی تک، ایک انگوٹھے چھاپ سے لے کے دنیا کا سب سے بڑا تعلیم یافتہ ہے، یہ معاملے میں کوئی سمجھنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم جہم الجنہ. اب اللہ اس کے بعد کیا حکم دیتے ہیں؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ ہی کی عبادت کرنا بھی اس کے بعد، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا. اور کیا حکم دیتے ہیں اس کے بعد؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اب پوری زندگی تم کو اللہ کے غلامی میں گزارنی ہے اور میرے نبی کی اطاعت میں گزارنی ہے. اب سودا ہو چکا ہے، اب تمہارے رائٹس، تمہارا اختیار اب چلنے والا نہیں ہے. ہم تمہاری جان و مال کو خرید لیے ہیں، جنت دے دیں گے. خرید لیے، اب تمہاری نہیں چلے گی. اب کیا کرنا؟ اب جو ہم بولے وہی کرنا ہے تم کو. اب یہ جان و مال اب تمہارے پاس ہماری امانت ہے، اب ہم خرید لیے، اب تمہارا اختیار نہیں ہے. اب ہم جیسا کہو گے ویسا ہی تم کرو گے. حالانکہ یہ جان اور مال بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، ہماری نہیں ہے. لیکن چونکہ اللہ کا احسان یہ ہے، اللہ جو چیز ہم کو دے دیا ہے اور دینے کے بعد پھر ہم سے خرید رہا. یہ دیکھیے آپ، ہمارا اختیار ہی نہیں ہے پہلی بات تو، لیکن اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. کیا کرم ہے؟ وہ دے کے پھر خرید رہا ہم سے، اور دے کے پھر اسی لیے خرید رہا کہ وہی امتحان ہے. میں جو چیز اس کو دی ہوں انہیں آسانی سے میرے کو دیتا یا نہیں دیتا آپ، پھر اس کو اس سے اعلیٰ چیز بھی دے رہا ہوں میں، جنت. یہ امتحان ہے. انفسهم اموالهم بان لهم الجنہ، جنت. اب کیا بات ہوئی بھائی؟ اب اس کے بعد آیت کے جملے دیکھیے. اب یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون.
اب آ گئی بات جان کی. اگر کوئی ایسا موقع آ گیا، کوئی وقت آ گیا کہ اللہ کے دین کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اپنی جان بھی دینا پڑے گا، وقت آ گیا، ایسے کوئی وقت آ گیا، ہوتا ہے. جیسا جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں اس کنٹری کے اندر ہر ایک کے شہری کے حقوق ہوتے ہیں. اپنے ملک کی دفاع کے لیے اگر اس کو ٹائم آ گیا جان دینے کا بھی تو دینا پڑے گا اسے. تو یہی معاملہ اللہ کے دین کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں ہمارے نبی، اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کی اشاعت کے لیے تم کو تو کنٹینیو وہ کام کرنا ہی کرنا ہے. لیکن یہ کام کرتے ہوئے اگر یہ ایسا بھی موقع آ گیا کہ اب تمہاری جان کی بھی ضرورت ہے، تمہارے خون کی بھی ضرورت ہے، اب تم اپنے زندگی بھر تم اپنے اعمال سے تو گواہی دے رہے ہو، ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی کے امتی ہیں، میں اللہ ہی کی بندگی کروں گا اور نبی کو ماڈل بنا کے میری زندگی گزاروں گا، یہ تو پوری زندگی کی روٹنگ ہے ابھی. لیکن کوئی ایسا بھی، یہ گواہی ہے ہر مومن کی ہر عمل، لیکن کوئی ایسا بھی موقع زندگی کا موڑ آ گیا، اب آپ کو اپنے خون سے بھی، اب تک عمل سے گواہی دی ہے لیکن اب آپ کی گواہی کے لیے آپ کے خون کی بھی ضرورت ہے، تو آپ اپنا خون دے کے بھی آپ کو گواہ بننا پڑے گا، اور اسی کا نام ہے شہید. کیا بھائی؟ یہ شہادت زبان سے شروع ہوتی ہے اشہد ان، لیکن اس کا اختتام جو ہوتا ہے، عروج، وہ ہوتا ہے کہ انسان، ایک مومن اپنا خون بہا کے بھی خون سے بھی گواہی دے گا. یہ ہے دین. کچھ مسائل، کچھ فضائل کا نام نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں، ہم آج خالی فضائل اور مسائل میں پڑے ہوئے ہیں. صرف جب دیکھیں ہمارے ممبروں سے، ہمارے اسلام یہی تقریر ہے، یہ فضائل، یہ مسائل، فضائل مسائل، یہی چل رہا خالی. دین کی اصل روح کیا ہے؟ دین کی اصل اسپرٹ کیا ہے؟ دین چاہتا کیا ہے ہم سے؟ ایمان چاہتا کیا ہے؟ وہ یہاں بتائی جا رہی ہے. دین و ایمان تو یہ چاہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ اپنی جان اور مال کو کھپاؤ، اس کے بغیر نہیں. وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی کلیئر بات کہتے ہیں، بات کو ایک دم یقین کرانے کے لیے، تاکیدی طور پہ. یعنی یہ جو ہمارا وعدہ ہے، یہ جو ہمارا جنت کا سودا ہے، یہ تمہارے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے. تم سے پہلے جتنے بھی نبی جن کی امتیں گزری ہے نا، جتنی ہماری کتابیں آئی ہیں، ان میں بھی ہمارے یہی طریقہ کار تھا، یہی قوانین تھے. چنانچہ نام لیا گیا تورات اور انجیل کا. وعدًا علیہ حقًا فی التوراۃ والانجیل، اللہ کا اٹل، سچا اور پکا یہ وعدہ تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی، اور والقرآن، جو قرآن تم تلاوت کرتے ہو اور ہم تو پڑھ ہی رہے ہیں ابھی آیتیں، اس میں بھی وہی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تاکید کے لیے فرماتے ہیں وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. دیکھو بہت سارے ہو سکتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے اس قسم کے وعدے کرتے ہو، ٹوٹ بھی جاتے ہیں، سامنے والا پورے بھی نہیں کرتا، وہ بیچ میں سے غائب ہو جاتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ سے بڑھ کے، اللہ سے زیادہ اپنے وعدے وفا کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا. سودا ہو چکا ہے دونوں کنٹریوں کے. ظاہر ہے کہ کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، کوئی جناب علی چیمبر آف کامرس ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں کہ یہ ملک کا وہ ملک کا نمائندہ، اور کچھ بزنس کے فائل ہوتے ہیں، دونوں فائلوں کی تبدیلی ہو جاتی ہے نا. ایک کنٹری والا اپنی فائل اس کو دے دے، اس کے فرما، اس کے بعد کیا دونوں شیک ہینڈ کر دیں کہ اب معاہدہ ہو چکا، اپنی تجارت چالو ہے نا بھائی. اللہ یہی فرما فاستبشروا، اب معاہدہ ہو گیا اپنا، اب تم خوشی مناؤ. ہو گیا معاہدہ اب اللہ سے. کیا معاہدہ ہوا؟ ہم اللہ کے لیے جنت کے بدلے میں اپنی جان اور اپنی والوں کو اللہ کو بیچ چکے ہیں. اللہ خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَبْشِرُوا، پس خوشی مناؤ. کس بات کی خوشی؟
بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، بیع یعنی اللہ سے تم نے جو سودا کیا ہے. بیع ابھی بتا، بیع کے معنی بیچنا، اوپر کیا آتا ہے؟ اشترا، خریدنا. اور یہاں بیع اللہ کیا کہے؟ ان اللہ فرماتے ہیں اشترا، میں خریدا ہوں. اب یہ بیع کیا ہے؟ بیع ہم بیچ چکے ہیں. کیا بیچ چکے ہیں؟ جان مال. جنت کے بدلے میں بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، اللہ فرماتے ہیں اس سودے کے اوپر بہت خوش ہو جاؤ، خوشی مناؤ تم. اور یہ کون سا سودا ہے؟ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. دنیا کے اندر کوئی اقتدار کا مل جانا ہے، تم بادشاہ بن جانا ہے، دولتیں آ جانا ہے، پراپرٹی بن جانا ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. یہ سب یہیں چھوڑ کے جانا ہے آپ کو. اصل جو کامیابی ہے وہ یہ ہے جو اللہ کہتے ہیں تم بہت بڑا سودا اللہ سے کیے ہو، خوشی مناؤ. اور وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے. اب یہ ہے 111 آیت سورہ توبہ، 11واں پارہ، سورت نمبر 9. ذہن میں اس کو بٹھا لیں گے. اب آپ دیکھیں، میں اس میں کچھ تھوڑے سے سیرت کے واقعات بھی اس کے اندر آپ کو نوٹ کروں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، نہیں ہجرت سے پہلے ہی سمجھیے آپ، کچھ مدینے میں لوگ ایمان لا رہے تھے. وہاں سے کچھ لوگ آئے جو سیرت کی کتابیں ہوتے 70 افراد تھے، اور مدینے کے شرفا خاندان کے لوگ تھے بڑے. ایمان لائے وہ لوگ مکے میں آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، ایمان لائے، کلمہ پڑھے. اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو ہوئی. یہ لوگ بیعت کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ساری تفصیلات کے بعد، اللہ کے اوپر ایمان لا الہ واحد ہے، میری اللہ میں رسول ہوں، اطاعت کرو وغیرہ. اس کے بعد فرمایا کہ اب مکے سے ہجرت ہونے والی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں تمہارے یہاں آؤں گا تم لے آئے تو تم میری اسی طرح حفاظت کرو گے جس طرح تم اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہو. جس طرح تم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو، تم بھی اسی طرح میری حفاظت کرو. وہ 70 افراد جو تھے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ بالکل ہم کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں ہم کو کیا ملے گا؟ اس کے بدلے میں ہم کرتے ہیں آپ کی حفاظت، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی، الجنت، جنت اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا. انہوں نے خوشی منائی، پھر تو ہم آپ کی عبادت کریں گے. ایک واقعہ تو آتا ہے قرآن میں. ایک دوسرا واقعہ بھی آپ کو آتا ہے سورہ یاسین میں. آپ حضرت یاسین پڑھتے ہیں سورہ؟ وہ ایک بستی میں 3 پیغمبر آئے، 2 پیغمبر آئے، 2 قوموں کو بھی چھٹلا دیا انہوں نے. آخر میں تیسرے پیغمبر بھی آئے، وَأَزَّدْنَا ثَالِثَةً أُخْرَىٰ، قرآن کہتا ہے. اور قوم اس کو بھی چھٹلائی، ان نبی کو بھی، انہوں کو قتل کے در پہ ہو گئی. جیسے یہ خبر پھیلی، ایک دیہاتی تھا، اس کے کان میں یہ بات پڑی اور وہ دوڑتے ہوئے آیا اپنی بستی سے، اپنے محلے سے. وَجَاءَ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، وہ دوڑتا ہوا آیا اپنی قوم کے پاس. نبی کھڑے ہوئے ہیں، نبی قوم کو جھٹلا رہی، نبی کو قتل کرنے کے در پہ ہیں. اس شخص نے آ کے کیا کہا، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے ہیں، تمہیں اللہ کا سیدھا راستہ بتانے آئے ہیں، اللہ کی بندگی کا. وہ قوم اس کی بھی جناب تل گئی. اب اس وقت اس شخص نے جو الفاظ کہے وہ قرآن نے اللہ محفوظ کیا، انی آمنت بربکم فاسمعون. سن لو، تم جھٹلاتے ہو اس نبی کو کہ میں تمہارے رب کے اوپر ایمان لے آتا ہوں، تمہارے سامنے گواہی دے رہے ہیں. کیا مانے ہیں یہ گواہی کے؟ نبی کو قتل ہو رہا تھا، اب اس کو بھی قتل ہونا ہے.
موت سامنے ہے تب بھی اب گواہی دے رہا. قوم قتل کر دی اس کو, اس مومن کو. کلمات کیا ہے قرآن میں؟ قیل ادخل الجنہ, جنت میں داخل ہو جا بولے اللہ. ادھر مرا ادھر قتل ہوا, اللہ فرماتے ہیں اسی آن اسی لمحہ جنت. وہ شخص جب جنت میں گیا تو اس کے جو دل کے الفاظ تھے حسرت, اللہ اس کو بھی بتایا قرآن میں. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی عزت دیا, کتنی بڑا مقام کیا, مجھے کتنے مکرم بنایا ہے, اور میرے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کے اعلیٰ ترین مقامات میں مجھے کھڑا کر دیا اللہ نے. میری قوم کو اگر معلوم ہو جاتا. جنگ احد ہو رہی ہے, ایک شخص ابھی ایمان نہیں لایا, منظر دیکھ رہا ہے جنت کا. اس کے ہاتھ میں کھجورے ہیں, تیر تلوار بھی ہے, بازو لگے ہوئے, کچھ ٹہل رہا ہے ادھر سے ادھر, منظر دیکھ رہے ہیں. اس کے دل میں کیا خیال آیا پتہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آ کے کہا, اے محمد, ابھی ایمان نہیں لایا تھا نا, خالی محمد کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں اس جنگ میں شریک ہو جاؤں اور مارا جاؤں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ جنت میں جائیں. وہ کھجوریں مجھے پھینک دیا اور فوری گھس گیا ادھر, گھس کے وہ شہید ہو گیا کئی لوگوں کو مار کے. اللہ کے نبی نے کہا کسی جنتی کو دیکھنا تو اس کو دیکھ لو. نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, کچھ نہیں, جنت. اسی جنگ میں 70 صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے, زخمی ہو گئے. اسی جنگ میں غلط افواہ بھی پھیل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی. ایمان والوں کی ہمتیں بھی ٹوٹ گئے, کچھ اپنی جگہ سے قدم ڈگمگانے لگے, اور صحابہ کہنے لگے اب ہم کو زندہ رہ کے کیا فائدہ, اللہ کے ہم کو لڑ کے کیا فائدہ. اللہ کے نبی سے جیسی یہ حالات ہوئے, اس قسم کی کچھ باتیں گردش کر رہی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی, اور وہ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم جنت اتنی سستی ہے کہ ایسی بھاگ جائیں گے, جنت میں گھس جائیں گے؟ کیا سمجھ رہے ہیں جنت کو؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ جاہدوا منکم ويعلم الصابرین. اللہ تو ابھی تم کو تمہارا امتحان ہی نہیں لیا کہ تم میں مرد مجاہد کون ہے, مصائب اور مشکلات کے اوپر صبر کرنے والا کون ہے, جنت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والا کون ہے. جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ ان کی دعاؤں سے, ان کی سفارشوں سے تم کو جنت مل جائے گی. نہیں, اللہ نے تمہاری جان و مال کو خرید لیا ہے. یہ جان و مال کو جب تک تم داؤ پہ نہیں لگاؤ گے اس وقت تک تم کو جنت میں داخلہ. دوسری آیت آتی ہے تفصیل کے لیے سورۃ البقرہ کے اندر, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. جنت میں یوں ہی اتنی آسانی سے نہیں جاؤ گے, ابھی تو تمہارا امتحان لیا ہی نہیں گیا کہ تم میں مرد مجاہد کون ہے, مصائب اور مشکلات میں تکلیفوں کے اندر برداشت کرنے والا کون ہے. تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں اور جنہوں نے ہم سے اقرار کیا تھا ایمان کا, جنت میں جانے کا, ہم کو ان کو پوری طریقے سے سمجھے. حتی زلزلوا مستهم البأساء والضراء, مصیبتیں آئیں, تکلیفیں آئیں, پریشانیاں آئیں, بیماریں, کیا کچھ نہیں آیا. فرمایا وزلزلوا, ان کے ڈگم قدمانے لگے, تھرانے لگے, کانپنے لگے. وَيَقُولَ الرَّسُولُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ, اور وقت رسول چیخ اٹھا, اے اللہ اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں, اگر تیری مدد کب آئے گی؟ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ الا ان نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد قریب ہے بالکل. تم کو صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ جو وعدہ تم نے کیا تم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں, ہم وہ امتحان لے رہے ہیں صرف.
جان و مال کھپانے کا جو تم نے وعدہ کیا تھا جنت سے، جنت کا، ہم صرف ٹیسٹ لے رہے ہیں تیار ہے یا نہیں، خالی باتاں تھے وہ، ہے نا؟ آپ اس کو اور تفصیل میں جانا چاہتے ہیں سورہ عنکبوت کی آیت پڑھ لیجئے، دوسری یا تیسری آیت ہے، وہاں اللہ فرمایا، قرآن سورہ العنکبوت کے اندر اللہ وہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا امتحان لیتا ہے جو ایمان لائے۔ وہ آیت یاد نہیں آ رہی غالباً، سورہ عنکبوت کی پہلی دوسری آیت ہے غالباً۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پہلی آیت سے شروع، أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ جنت میں ایسی چلے جائیں گے؟ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اقرار کر لینے سے کلمے کا، یترکون، کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا ان کا ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا؟ کیا ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ کیا انہیں جانچا اور پرکھا نہیں جائے گا؟ ہم فرمایا نہیں، ہم تو آزمائیں گے ان کو، کتنے ایمان والے، کتنے سچے ہیں اپنے ایمان میں۔ ہاں، اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جو لوگ ایمان لا کے اقرار کیے تھے ہم نے ان کو آزمایا، جانچا۔ کیوں؟ من قبلہم وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ صدقوا اور کاذبین، صدقوا کے معنی جو سچے کون ہیں، اب جو اقرار کرے تھے اس میں کون ہے اب ثابت قدم رہنے والے، کاذبون، اور وہ کون ہے جو یوں ہی بول لیے تھے ہم ایمان لائے، ختم۔ جانچا اور پرکھا جائے گا انہیں اچھی طریقے سے۔ یہ ایمان ہے، یہاں پہ اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے۔ آپ دیکھیں اس کی پوری عملی تفسیر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کے دور میں اصحاب رسول کی زندگی ہمارے سامنے ہے، کیا ہر چیز کو قربان کیا ہے نہیں کیا انہوں نے؟ پڑھ رہے ہیں نا، ہم سیرت پڑھتے ہیں، سیرت سنتے ہیں، نہیں بھی پڑھے تو تقریباً کیا آتے ہیں صحابہ کے واقعات۔ ہجرت کیا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی مکے سے مدینہ چلے گئے، صحابہ مکے سے مدینہ چلے، کیوں گئے؟ مکہ کعبۃ اللہ تھی، فضیلت کی جگہ چھوڑ کے کیوں گئے؟ کیوں گئے ہجرت؟ کیا ہے ہجرت؟ وہ نبی کے قتل کے جنابے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، صحابہ اکرام کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، ہر چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا، خالی ہاتھ نکل گئے۔ ان کے جائیدادیں تھے، ان کے گھر تھے، ان کے باغات تھے، ان کے رشتہ داریں تھے، ان کی بیوی بچے تھے، سب کچھ تھے، چھوڑ کے گئے نہیں گئے؟ کیوں گئے؟ یہی جنت۔ اللہ بولا تمہاری جان مال خریدی ہو، چھوڑو، یہ تمہاری نہیں اب میری ہے، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو۔ چھوڑے گئے، چلے گئے، کامیاب ہو گئے، اور ایسا کامیاب ہوا اللہ بول جائے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا، میں ان سے راضی ہوں، مجھ سے ختم۔ والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم، اب جو ان کے پیچھے چلیں گا، ان کو فالو کریں گا، اللہ کہتے میں ان سے بھی راضی ہوں۔ آؤ تو صحیح ان کے راستے پہ، تم جنت کو سمجھ رہے ہیں کیا؟ جنت ہے کیا؟ سامنے نہیں ہے جنت۔ جنت کیا ہے بتائی نہیں ہمارے کو لوگ۔ دیکھو آپ، انسان جو دنیا میں رات دن محنت کر رہا نا، مرضی، عیش و عشرت، فلاں فلاں، پھر اس کے بعد خطرہ ہے یہاں پہ سب۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑ دے تو جنت وہ ہے، اصل میں وہ ہے جنت۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ اب ہمارے پاس اللہ جو بات بتا رہے ہیں جنت کے لیے تم کو کیا کرنا پڑے گا وہ تو نہیں کرتے، ہم کو دوسرے عقائد میں لگا دیا گیا۔ وہ کر لو، کچھ بھی اتنے وظیفے پڑھ لو، یہ کر لو، کچھ کر لو، اتنے نمازیں پڑھ لو، یہ نفل، وہ وظیفہ، یا کسی کے مرید، کسی کا پیالہ، کسی کا وہ، جنت ہے نا؟ یا نبی ہے، نبی نہیں بولے، یہ نہیں بولے کہ رسول کا دامن پڑھو جنت، اللہ بولے نہیں، نبی کی اطاعت جنت، نبی کے عمل پہ تمہارا عمل جنت۔ یہ نہیں بولے کہ خالی ساتھ میں اٹھ جا۔ بھائی اتنی بڑی شرف کس کو حاصل ہے؟ غور کیجیے آپ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں صحابہ بیٹھے تھے، اگر ہم کو زندگی بھر بھی اگر ایسی مجلس مل گئے تو وہ آج ذکر آج کی اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود بھی وہاں پہ یہ تعلیمات ہی نہیں تھے، یہ تصور ہی نہیں تھا، ارے میں تو نبی کے ساتھ ہوں، میں تو نبی کو دیکھ رہا ہوں، فلاں فلاں میں تو جنتی چھوں، ہے کہ اللہ نہیں، نبی کے ساتھ ہی تھے تم، لیکن تم کو کرنا کیا ہے؟ اب تمہاری زندگی تمہاری نہیں ہے، ہم خرید لیے اس کو۔ اب سورہ صف کی آیات بھی پڑھیں گے، اس بات فرمائی گئی یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن ہے، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں؟ وہی تجارت ہو رہی ہے، بزنس، بیع و شرع، اشترا اور بیع، جو اللہ فرماتے بہترین تجارت ہے۔ وہاں اللہ کے نبی اللہ کو حکم دے رہے ہیں، کیا میں تم کو ایک ایسی بزنس، ایسی تجارت، ایسا سودا نہ بتاؤں جس سودے، جس تجارت کے ذریعے سے تم جہنم کے دردناک عذاب سے بچ سکتے ہو؟ کیا کرنا پڑے گا تمہیں؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تمہیں اللہ اس کے رسول کے اوپر سچا اور پکا ایمان لانا پڑے گا۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم اپنے جان، اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں کھپانا پڑے گا تمہیں۔ ذالکم خیر لکم، یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو اسے تو۔ اتنا آئینے کی طرح آیات ہے بھئی قرآن میں، کیا اب یہ بات ہے؟ اب یہ آیات پڑھنے کے بعد اگر میں یہ کہوں بھائی میں فلاں صاحب کا مرید ہوں، میری تو بخشش ہی ہو جائے گی، کچھ بھی کرو، کیا خیال ہے میرے متعلق آپ کا؟ یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ بھائی نہیں تو میں فلاں ایک مسجد بنا دیا اتنے لاکھ لگا کے، اب میری تو نجات، کیا خیال ہے اس کا؟ کوئی چیز آپ کی ہے ہی نہیں، آپ مسجد بھی بنا دیے تو وہ مال جو اللہ کا ہی ہے وہ آپ خرید لیا، اللہ نے وہ مال لے لیا آپ سے، اور وہی مال سے آپ مسجد بنا رہے ہیں، وہی مال سے حج کر رہے ہیں، تو پھر وہ چیزیں جو باقی ہے ہی نہیں آپ کے، اب پورا کھپانا ہی پڑے گا آپ۔ ابھی جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس واہیات ہیں، خرافات آخرت کے متعلق بہت سارے مسلمانوں کے پاس نعوذ باللہ من ذالک تصورات ہیں، ہماری بخشش کیسے بھی ہو جائے گی، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہے، ہم تمہاری جان اور مالوں کو خرید لیے ہیں۔ اب پھر تم جان کو بچا کے بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اگلی آیت آئی، کیا آیت آئی اگلی؟ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون۔ دیکھیں اب یہ جان کو بچا کے بھی نہیں رکھ سکتے، وقت آگے اللہ کے راستے میں اب دینا ہے تو دینا ہی پڑیں گا آپ کو۔ اس کی مثال ہر سال ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا جاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، لے کے نکل گئے ذبح کرنے، سمجھ میں آ رہا؟ ابراہیم علیہ السلام بکرے کو ذبح نہیں کرے، ہم بکرے لا کے جو کر رہے ہیں اتنا موٹا اتنا پکا، خالی بکرے کچھ دیکھ رہے ہیں کیسا ہے، عیباں بکرے کچھ نکال رہے ہیں، اپنے اندر کتنے عیباں ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کو ادھر مت رہے ہیں ادھر مت رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں نیچے دیکھ رہے ہیں سب، ارے اس کو کتنے عیب، اس کو صحیح سالم کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنے تقوی کو جانچنا ہے، وہاں پہ اپنے تقوی کے اندر کتنے سوراخاں ہیں، کتنے عیباں ہیں، یہ مطلب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سال کو سال پوری امت مسلمہ اپناتی ہے، لیکن یہ ہم یہ بھول رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بکرے کو لے کے جا کے ذبح نہیں کرے، اپنے بیٹے کو لے کے جا کے ذبح کر دیے، اللہ بچا دیا، کیونکہ اللہ کا یہ مرضی نہیں تھی کہ بیٹا ذبح ہو جائے۔ یہ تو اللہ ابراہیم ہم تو امتحان لے رہے تھے کہ تمہاری چیز ہے یا ہماری ہے، یہ بیٹا ہم دیے ہیں تم کو، یہ بات تھی جو سمجھائی گئی۔ میں یہ بات بتا رہا ہوں، ہاں آج ہمارے دماغوں میں بہت خنث ہے آخرت سے متعلق، جنت کا کوئی تصور، جنت کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، سب سے سستی کوئی چیز ہے تو جنت ہے، اللہ بر نہیں، سب سے مہنگی ہے جنت، تو یہ خرید لیے، جان مال سب لگانا پڑے گا، جب جا کے پھر یہاں ہے مسئلہ۔ اب وہ جتنے بھی باتیں دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہیں نا ساری، وہ سب اکھڑ جاتی مرنے کے بعد میں، جب فرشتہ آئیں گا نا، جب اس وقت یہ ساری باتیں چلے جاتی، اب کوئی بھی نہیں آتے یاد وہاں پہ، اب سب جب بولیں گے چھوڑ دو اب کر کے آتا ہوں، چھوڑ دو اب کر کے آتا ہوں، تھوڑی مول نہیں، ختم ہو گیا اب،
مسئلہ ختم ہو گیا. یہ بات وضاحت کی. سورہ آل عمران کا 4 پارہ شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کا مرتبہ اور مقام حاصل کر ہی نہیں سکتے, یا تم اللہ کے وفادار بندے بن ہی نہیں سکتے اس وقت تک کہ جب تک جو چیز تمہارے پاس قیمتی ہے, تمہارے پاس محبوب ہے, وہ چیز ہمارے لیے قربان نہ ہو جائے. دیکھ رہے ہیں ہم, یہ نہیں کہ کچھ بچا ہوا ہے کہ دیکھیں گے کچھ کر لیں گے کچھ وہ ہو جائیں گا ایسے کر لیں. یہ چیزیں اگر تمہارا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ تو پھر اللہ کا معاملہ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی ہوگا. تمہاری جیسی سوچ ہوگی, تمہارے جیسے اعمال رہیں گے, معاملہ اللہ کا بھی ویسا ہی ہوگا. سمجھے آپ؟ ہم بول رہے ہیں آج دنیا میں کیوں ذلیل ہو رہے ہیں, کیا چیز ہم اللہ کو دے رہے ہیں؟ بچی کچھ چیز اللہ کو دے رہے ہیں ہم. اللہ بولا جاؤ تمہارے بھی کہیں بچی کچھ چیز کچھ بھی دنیا میں, وہیں جو رہو تم بھی. اب یہی ہو رہا نا, ایکشن ری ایکشن, جیسا دیں گے ویسا ملیں گے. برانڈڈ ظاہر ہے کہ آپ ادھر ادھر کپڑے کریں گے وہی پینٹ ملے گا 500 میں, برانڈڈ کمپنی کا جائیں گے تو 5000 میں ملتا. کیا بھائی یہ ہے نا, ہم یہ چندیاں خریدیں, اللہ فرماتے ہیں کہ تم چندیاں ہیں, تم کو برانڈڈ جنت کہاں ملے گی؟ وہ برانڈ جو اللہ کا الجنہ ہے, وہ برانڈ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم کو بتایا گیا, وہ برانڈ کب ملنے والا ہے تم کو؟ نہیں ہے. 111 آیت نمبر, اب 112 بھی ہے اس میں, وہ اگلی نشست میں رکھیں گے انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہا بھائی؟ تو بہرحال قرآن پڑھیے, اور یہ آیتیں 2 ہے, گھر میں جا کے پڑھیے, تفاسیر پڑھیے, ترجمے بھی پڑھیے. سمجھے؟ ایک آیت تو ہم کر چکے ہیں, اس کا بھی دوسری آیت بھی باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئندہ نشست میں ہم رکھیں گے اس کو. تو بہرحال اللہ سے حقیقی ایمان مانگیے, حقیقی ایمان مانگیے, وہ ایمان مانگیے جو ہر چیز کے اللہ کے آگے قربان ہونے والا ہے. آج دنیا کے لیے ہم معمولی گھر بنانے کے لیے کتنے پاپڑ بیل رہے ہیں, کیا کیا کر رہے ہیں, اور کیجیے. اللہ محفوظ رکھیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين.